نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ میں نے انسانوں پر ایک دور ایسا گزارا ہے کہ جس دور میں یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ حل عطا، یہ حل خبر کے معنی میں، یہ سوال کے معنی میں نہیں ہے، حل قد کے معنی میں، قد عطا علی الانسان، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، یہ ذکر کے قابل نہیں تھا۔ اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ مٹی کے ذرات سے لے کر ناپاک قطرے سے انسان کے بننے تک کا زمانہ۔ یہ زمانہ کوئی تذکرے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یوں کہہ دے تو مٹی ہے، مجھے غصہ آئے گا۔ کوئی مجھے یوں کہہ دے تو ناپاک قطرہ ہے تو مجھے غصہ آئے گا۔ کوئی مجھے کہہ دے کہ تو جمع ہوا خون ہے، مجھے غصہ آئے گا۔ یہ کوئی قابل تذکرہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اسی کو کہتا ہے کہ میں نے تم پر ایک ایسا زمانہ گزارا تمہیں وجود میں لانے سے پہلے کہ وہ کوئی ہے تو صحیح، تم تھے تو صحیح، کہاں تھے؟ تم مٹی کے ذرات میں تھے، تمہاری روح تو عالم ارواح میں تھی، لیکن تمہاری باڈی مٹی کے ذرات میں تھی۔ تمہارے والد نے ان چیزوں کو کھایا اور ان چیزوں کو کھانے کی وجہ سے اس سے وہ قطرات تیار ہوئے، اور پھر ان قطرات کو میں نے میرے حکم سے ماں کی رحمدانی میں پہنچایا، اور پھر انہی قطرات کو میں نے خون بنایا، اور پھر اس خون کو جمایا، اور پھر اس کو گوشت بنایا، اور پھر اس پر ہڈیاں چڑھائی، اور ہڈیاں چڑھانے کے بعد تیرا خوبصورت ایک چہرہ میں نے بنایا۔ یہ چہرہ بننے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ کوئی قابل تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ اس لیے تاکہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلائے، اپنی حقیقت یاد دلائے، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، برائی نہ کرنا۔ یہ ہماری اوقات اللہ ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ جس کی یہ حقیقت ہو وہ انسان کبھی کبر اور تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر عجیب و غریب قرآن کریم میں یہ ارباب علم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ نے ہم کو بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا من طین لازب، میں نے چکنی مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ کبھی فرمایا کہ من حمأ مسنون، کھنکھناتی آواز آ رہی تھی اس مٹی میں سے، اس سے میں نے تم کو بنایا۔ بہرحال یہ مٹی کی بہت ساری شکلیں تھیں جس پر پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد ایک مدت تک رہنے دیا، وہ چکنی ہو گئی، پھر اس کو سکھایا، اور سکھانے کے بعد پھر سیدنا ہمارے والد آدم علیہ السلام کو اللہ نے تیار فرمایا۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس کے مقابلے میں رب کریم نے شیطان کو، ابلیس کو پیدا کیا، اور جب اس کو پیدا کیا تو اس کو آگ سے بنایا، فائر سے بنایا۔ آگ وہ نہیں، آگ کے اوپر اٹھنے والی جو لپٹ ہوتی ہے اوپر جو، اس سے اس کو بنایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کو کہا گیا سجدہ کر۔ اس نے اپنے عقل دوڑائی، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کبر اس کا تھا۔ حالانکہ جب حکم رب آ جائے تو اب عقل نہیں چلا کرتی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں عقل کو دخل ہوتا، عقل کو، تو میں یوں کہتا کہ خفین پر مسح نیچے کرنا چاہیے، اوپر نہیں۔
اس لیے کہ خراب تو نیچے ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فرمایا ہے تو میری عقل نہیں چلے گی۔ شریعت میں عقل نہیں چلا کرتی، شریعت میں اللہ نے، نبی نے جو حکم دے دیا وہی چلے گا، لیکن اس نے اپنی عقل دوہرائی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور عقل بھی دوہرائی تو بے وقوفانہ عقل دوہرائی۔ کبھی غور کریں آپ، یہ بے وقوفانہ دلیل اس نے پیش کی۔ فائر کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، مٹی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے وہ قابل تقبل نہیں ہو سکتی۔ جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، بے شمار مخلوق سمندر میں رہتی ہے، وہ فش ہیں اور یہ اینیمل ہیں جتنے، ان کو کہاں فائر کی ضرورت ہے؟ ان کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن زمین کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ان کی۔ زمین کی ہر وقت ضرورت ہے، مٹی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی ہر وقت ضرورت ہے وہ قابل فضیلت ہوا کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو جس اصل سے بنایا گیا تھا اس کے مقابلے میں تو مٹی سے بننے والا انسان افضل ہے، جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ لیکن عقلی دلیل بھی اس نے دی تو غلط دلیل دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کو ذکر کیا، کئی پاروں میں اس کا ذکر ہوا، اے انسان میں نے تجھ کو مٹی سے بنایا۔ مٹی میں چند صفات ہیں جو مجھے ذکر کرنا ہے۔ مٹی میں ایک صفت یہ ہے، چھپانے کا مجاز ہے، یہ چیز کو چھپا لیتی ہے۔ اس لیے عجیب و غریب بات ہمارے اکابر نے لکھی، فرمایا جو مٹی میں دفن کرتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، وہ اپنی اصل پر جا رہے ہیں، اور جو آگ میں جلاتے ہیں وہ اپنی اصل کے خلاف کر رہے ہیں۔ جہاں سے آیا وہیں جانا ہے، یہ اپنی اصل پر جا رہے ہیں، اور جو فائر میں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں وہ اصل کے خلاف کر رہے ہیں۔ گویا وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جب عذاب دے گا تو دے گا، ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے باپ کو عذاب دے رہے ہیں، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے عذاب دے رہے ہیں۔ تو مٹی میں مجاز ہے چھپانے کا۔ علماء نے حکمت لکھی ہے، مٹی سے بننے والے انسان تو بھی اپنے اندر لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا مجاز پیدا کر، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا مجاز پیدا کر، لوگوں کے ویک پوائنٹ تلاش نہ کر۔ ذرا سا معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہم دوستی کے سارے ویک پوائنٹ کو بیان کر دیتے ہیں، ذرا سا معاملہ بگڑ جاتا ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خوبیوں کو بھی غلط انداز میں پیش کریں، اس میں جو خوبیاں ہوتی ہے وہ بھی غلط انداز میں۔ اسی لیے بہت مشہور ہے کہ محبوب کا عیب بھی ہنر نظر آتا ہے اور دشمن کا ہنر بھی عیب نظر آتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، محبوب کا عیب بھی ہنر نظر آتا ہے، حالانکہ وہ عیب والا ہے لیکن ہمیں ہنر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، اور دشمن کا جو ہنر ہے وہ بھی ہمیں عیب نظر آتا ہے، وہ خوبی ہے لیکن ہمیں عیب نظر آ رہی ہے، ہم اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ تو مٹی میں مجاز ہے چھپانے کا۔ ارباب حکمت نے لکھا ہے اپنے آپ کو جو ہے چھپانے کا مجاز بناؤ، دوسروں کے عیوب کو چھپاؤ۔ من ستر سترہ اللہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں ارشاد فرمایا، جو دوسروں کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو دنیا میں کسی کی ایک مصیبت کو حل کرے گا اللہ قیامت کی مصیبت کو حل کرے گا۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس حدیث شریف پر ہم کو یہ بتایا تھا کہ کسی کی دنیا کی مصیبت کو حل کر دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن آخرت کی مصیبت حل نہیں ہوگی۔ اس چھوٹی سی مصیبت حل کرنے کے بدلے میں اگر اللہ بڑی مصیبت حل کر دیتا ہے تو سودا سستا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ تم دنیا میں کسی کی مصیبت کو حل کرو، اللہ تمہاری مصیبت کو حل کرے گا۔ تو من ستر سترہ اللہ، تم دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ گے۔ اللہ کی صفت ہے ستار،
اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، مومن بندہ ہوگا، تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ وہ دل میں سوچے گا کہ بس میں مارا جاؤں گا اب تو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری صفت ستار ہے اور میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپایا، کسی کو پتہ نہیں تھا، میں آج بھی تیرے عیبوں کو چھپا کر ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر یہ بندہ خود ہی اب کہے گا یا اللہ فلاں فلاں گناہ تو رہ گئے، ابھی تو نے گنوائے نہیں، ابھی تو۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس پر ہنس پڑے کہ ابھی تو ڈر رہا تھا اور اب خود ہی اپنے گناہ بیان کرنے لگا۔ جب نیکیاں ملنے لگی تو خود ہی اپنے گناہوں کو بیان کرنے لگا۔ تو بہرحال اللہ کی صفت ستاری ہے، اسی لیے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنائیں ہم۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، ہمیں پتا ہو اس کے باوجود نظر انداز کر لو، چھپا دو۔ کیا ملے گا مجھے ان کے ویک پوائنٹ کو بیان کر کے، آپ کے عیب کو کھول کر مجھے کیا ملے گا؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے جو ہے میرا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ کی فہرست میں مبغوض بن جاؤں گا۔ اللہ غضب کی نظر سے مجھ کو دیکھے، اس لیے ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بنے۔ یہ مٹی کی خاصیت ہے۔ مٹی کی خاصیت دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں قبولیت کی شان ہے، جو ڈالو قبول کر لیتی ہے، پیشاب ڈالو تو بھی قبول کرتی ہے، آپ واش روم گئے تو بھی قبول کرتی ہے، وضو کا پانی بھی قبول کرتی ہے، جتنا پانی ڈالو قبول کرتے، جوس ڈال دو تو بھی قبول کر لیتی ہے، جتنی چیز اس پر ڈالتے جاؤ یہ قبول کرتی ہی جاتی ہے۔ مٹی سے بننے والے انسانوں کو ارباب حکمت نے یہ لکھا ہے کہ تم بھی شریعت کی قبولیت کا جذبہ پیدا کرو، شریعت کو قبول کرو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالو، سمعنا وعصینا نہ کہو، سمعنا وعطعنا کہو، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور کچھ صحابہ ادھر دو چار ہوں گے جو دیہاتی یا اس طرح کے آداب نبوت سے ناواقف، آداب مسجد سے ناواقف، تو حضرت نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے عبداللہ ابن مسعود آئے، وہاں چپل نکال رہے تھے اور آواز سنی اجلسو، وہیں بیٹھ گئے، جہاں چپل نکالتے وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، اندر آ گئے۔ بعد الصلاۃ حضور نے فرمایا نماز کے بعد عبداللہ ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کی آواز میرے کان میں پڑے اور میں اتباع نہ کروں، میں جواب کیا دوں اللہ کو؟ اب انداز لگا، سمعنا واطعنا۔ شریعت کے باب میں تعویلات ہم نہ کریں، اگر میرے اوپر وہ لاگو، یعنی میرے اوپر وہ آیت یا حدیث عائد ہوتی ہے، میں اس کو تسلیم کر لوں، میں اس میں ہیلے حوالے نہ کروں کہ یہ آیت مجھ ہی کو کہہ رہی، میں اس کو تسلیم کر لوں۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگ صحابی تھے، نوجوان، اور جیسے عبداللہ ابن عباس ینگ صحابی تھے، اور حضرت عمر نے اپنے پارلیمنٹ میں کچھ ینگ صحابہ کو بھی رکھا تھا ان کے علم کی وجہ سے، اس میں ایک ابن عباس بھی تھے، حور بن قیس بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے چچا نے، حور بن قیس نے کہا کہ تم پارلیمنٹ میں کبھی مجھے لے جاؤ، تمہارا پارلیمنٹ کیسے چلتا ہے میں بھی تو دیکھوں۔ تو حضرت عمر سے اجازت لی، فرمایا کہ لے آئے۔ وہاں کہاں سیکیورٹی گارڈ کا مسئلہ تھا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، فرمایا لے آئے۔ گئے تو ان کے چچا جو ہیں، بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں روایت ہے کہ وہ حضرت عمر پر غصے ہو کر کے داد دپت کرنے لگے، کہنے لگے تم انصاف نہیں کرتے ہو، تم ہمیں مال نہیں دیتے ہو، تم فلاں نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر کا تیور بدلا، آپ نے کوڑا اٹھایا۔ حور بن قیس نے دیکھا کہ میرا چچا ضعیف ہے، ابھی مار کھا جائے گا، تو فوراً حضرت حور بن قیس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں مومنین، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ عمر نے یوں کوڑا رکھ دیا۔ وہاں لکھا ہے حدیث شریف میں وَقَانَ عمر وَقَّافًا عَلَى الْقُرْآنِ، عمر جو ہے وہ قرآن کے سامنے رک جانے والے تھے۔ وہاں یہ تعویل نہیں کی، نہیں اس نے ایسا کہا ہے اس لیے میرے لیے ضرورت ہے، اس نے امیر المؤمنین کی توہین کی ہے اس لیے مارنا ضروری ہے، کوئی تعویل نہیں۔ وہاں فوراً آیت آئی، اپنے اوپر چسپا کر لی کہ ہاں بالکل میرے متعلق ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ خود میرا مجاز، آپ کا مجاز یہ ہے کہ ہم احادیث اور قرآن کو دوسروں پر نہیں، یہ تو ان سے متعلق ہے، میرے متعلق نہیں ہے، یہ آیت ان پر فٹ ہو رہی ہے، مجھ پر نہیں ہو رہی ہے، یہ آیت ان سے متعلق ہے، میرے متعلق نہیں ہے۔ ہم تعویلات کر لیتے ہیں۔ زمین کی شان قبولیت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر قبولیت کی شان پیدا کریں۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا۔ جس وقت ابتداءً للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اتری ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوا إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، خیالات پر بھی پکڑ کروں گا میں۔ خیال، صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ اکبر، خیال کس کو نہیں آتا؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خیال تو، ارے ولی اللہ کو بھی خیال آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل پر بھی۔ مسلم میں روایت ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ فرمایا اچھا ایسے خیالات آتے ہیں؟ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، فلاں، میں سب کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ، آخر میں کہتا ہے خیال آتا ہے اللہ کو کس نے بنایا ہوگا؟ صحابی کہہ رہے، تو پھر میرا اور آپ کا تو ایمان بھی ایسا نہیں ہے۔ خیالات ان کے دلوں پر بھی آتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں آتے تھے۔ تو سوال دل میں ہوا کہ خیال پر بھی اللہ پکڑ کرے گا تو پھر ہوگا کیا ہمارا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کی طرح یہ مت کہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے، سمعنا واطعنا کہہ لو کہ اللہ تو نے جو حکم اتارا ہے ہمیں منظور ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ نے دل سے کہا سمعنا واطعنا، تو اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اور پھر فرمایا تیرے صحابہ خیالات کے باب میں ڈر رہے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب میں خیالات پر پکڑ نہیں کروں گا، جو تمہارے بس میں ہے، جس کو تم اپنے اختیار سے کر سکتے ہو اسی پر پکڑ کروں گا، اور خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے اس لیے میں پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیے سمعنا واطعنا، یہ صحابہ کا مجاز تھا۔ زمین مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ قبولیت کا مجاز بناؤ۔ قبولیت کا مجاز بہت اچھا مجاز ہے۔ زمین میں ایک صفت یہ ہے کہ نشو و نما، کوئی چیز ڈالو نا وہ اگاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر خیر کی چیزیں ڈالی جائیں تو اس میں ہم اگانے والے، زیادتی کرنے والے بنیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بس میں نے عشاء پڑھ لی ہے کافی ہے، وہ تو عشاء بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا نہ سوچے، بڑھائیں۔ اگر فرائض پڑھ رہے ہیں واجبات پر جائیں، واجبات پڑھ رہے ہیں سنن پر جائیں، سنن پڑھ رہے ہیں نوافل پر جائیں، پاؤ پارا پڑھ رہے تھے آدھا پارا پڑھیں، آدھا پڑھ رہے تھے پون پارا پڑھیں، زیادتی پر جائیں۔ یہ زمین کی خاصیت ہے، اور زمین کی ایک صفت، اس پر تو ارباب حکمت نے بہت کچھ لکھا ہے، میں صرف اشارات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک یہ بھی زمین کے اندر ہے کہ زمین میں تواضع ہے، عاجزی ہے، یہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، انتہائی درجہ تواضع ہے۔ اس مٹی سے بننے والے کو یہ کہا گیا کہ تم بھی تواضع کرو، عاجزی کرو، انکساری اختیار کرو، اللہ کی نظر میں بہت بڑے بن جاؤ گے، بہت بڑے بن جاؤ گے۔ اور جو انسان تواضع اختیار نہیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ دنیا کی نظر میں بظاہر بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن مالک ایسا تھپڑ مارتا ہے کہ وہ کبھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ اٹھ بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ زمین جو ہے مجھے اور آپ کو تواضع سکھا رہی ہے۔
بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہی مٹی آپ لے لو تھوڑی سی، اور مٹی لے کر کے جو ہے کہیں اس کو کسی خوشبو میں ملا لو تو اس مٹی میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی، ہے نا، مٹی میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ اور اگر اس کو گندگی کے ساتھ ملا لو تو اس میں سے بدبو آنے لگے گی۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام الائمہ حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے 1 سال تک خوشبو آتی رہی۔ لوگوں نے تو 1 سال، محدثین نے تو لکھا، یہ غریب اور یہ عاجز جب حاضر ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں جب حاضر ہوا، وہ 2 قبر ہے، ایک آرٹیفیشل اوپر ہے، ایک نیچے اوریجنل ہے۔ ہم نے وہاں کے امام سے کہا کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں بخاری کا، اور مجھے حضرت کی اصل مزار پہ جانا ہے، تو وہ چابی لے آئے اور ان کے شاگرد بھی آئے اور میرے کچھ احباب بھی تھے۔ ہم اندر میں گئے، جو خوشبو تھی اندر میں، ہم نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم نے ڈالی ہے؟ کہا نہیں، یہ خوشبو ہر وقت آتی رہتی۔ تو آپ انداز لگائیں، ایک صالح کے سونے سے مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے حضرت سے مشہور تھے، بڑے حضرت، ان کی کیا کیا باتیں ہیں، وہ تو خیر ابھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور میں ان کی خانقاہ چلتی تھی۔ تو رائے پور سے جب باہر نکلتے ہیں نا تو ایک ندی آتی ہے، نہر جیسی ہے، چھوٹی سی ریور نہر ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ یہ ہوا وہاں کہ ایک آدمی کے پاس مٹکا تھا پانی کا، وہ نہر سے پانی بھرتا تھا تو مٹکے میں پانی کروا ہو جاتا تھا، اور ویسے پانی میٹھا ہے۔ بار بار تجربہ کیا کہ اسی مٹکے میں کروا ہو جاتا ہے، کسی اور برتن میں نہیں، اسی میں کروا ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت بہت دیر مراقبہ میں رہے اور حضرت نے فرمایا یہ مٹکا جو ہے وہ کسی قبر کی مٹی سے بنا ہے، اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا اثر مٹی میں آیا اور مٹی کا اثر پانی میں آیا۔ اگر کوئی پانی پیے گا تو اس کے قلب پر ظلمت آ جائے گی۔ اچھائی کا بھی اثر ہوتا ہے، برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو مٹی کے اندر ایک صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ اچھی چیز ملاتے ہیں خوشبو، بری چیز ملاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب کہ اپنے کچھ جملے کے اندر اس کو کہا ہے کہ بگفتم، میں نے جب کہا کہ تو مشکی یا امبری، بدو گفتم کہ تو مشکی یا امبری، میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک و امبر ہے کیا؟ بدو گفتم کہ تو مشکی یا امبری، کہ از بوئے دل آویز مستم، کہ میں تیری خوشبو سے بہت مست ہو رہا ہوں، بہت اچھی خوشبو تیرے اندر سے آ رہی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے یہ کہا مٹی میں سے، ایسے ایک تصوری بات ہے، مٹی نے یوں کہا کہ میں ایک عاجز اور حقیر مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشینم، لیکن میں ایک لمبی مدت تک پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، مجھ پر گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے اور وہ پھول میرے ساتھ تھے زمین میں، ولیکن مدت باگل نشینم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کرد، فرمایا ہم نشین پھول کی خوبصورتی نے مجھ پر اثر کر دیا، وگرنہ من خاکم کہ من ہستم، ورنہ میں مٹی ہوں، میں میری شان خوب جانتی ہوں۔ اس شیخ سعدی نے ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے قلوب میں بھی وہ نور پیدا ہو جائے گا جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے، روشنی ہماری جل اٹھے گی، نمازوں کی طرف دل مائل ہونے لگے گا، اچھے اخلاق آئیں گے۔ اور اس سے آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں، فرمایا کہ آخری جو مٹی نے شعر کہا، وگرنہ من خاکم کہ من ہستم، میں خوب جانتی ہوں کہ میں مٹی ہوں، فرمایا مٹی کی تواضع نے
اس کو خوشبودار بنا دیا، اے انسان تیری تواضع بھی اللہ کا مقرب بنا دے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، قرآن میں جگہ جگہ ہمیں بیان کیا ہے، مٹی کی ان صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات سے مالا مال فرمائے، تواضع پیدا کریں، نشو و نما اور برودری، زیادتی کی ہمارے اندر صفت ہو، چھپانے کی صفت ہو، قبولیت کی صفتیں ہو۔ یہ صفت ہوگی تو اس صورت میں ہم انسان ہیں، ورنہ تو انسان کی شکل میں ہم حیوان ہیں۔ ہم جو ہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، فرمایا کہ آج کل جو ہے ایسا فیشن بن چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایسی بہو آئی ہے کہ جس کی آنکھیں ہرن کی طرح ہے، جس کی گردن ہرن کی طرح ہے، جس کی فلاں چیز اس طرح ہے، یعنی جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، حالانکہ تشبیہ تو انسانوں سے دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یقیناً انسان کی شکل میں حیوان لے کر کے آیا ہے، اس لیے کہ تو نے خوبصورتی کو دیکھا، اخلاق کو نہیں دیکھا۔ یہ اصل حضرت بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو نے خوبصورتی کو دیکھا، اخلاق کو نہیں دیکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان زمینی صفات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں متواضع بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔